انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دین اسلام اللہ تبارک و تعالی کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ قرآن مجید میں دوسری آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ قرآن مجید کی آخری آیت کریمہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں نازل ہوئی، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے دین کی تکمیل، دین کے مکمل ہونے کا قرآن مجید میں بیان فرمایا، اور ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کرنے اور اپنی نعمتوں کی تکمیل کا بھی بیان قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ میں کیا۔ سب سے آخری آیت کریمہ جو نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے تم پر اپنی نعمتوں کو بھی مکمل کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے ہم نے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ ہم اس بات پر راضی ہیں کہ تمہارا دین اسلام ہے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، ہم دین اسلام پر ہیں۔ نماز جنازہ کے اندر بھی یہ دعا مانگی جاتی ہے، تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا مانگی جاتی ہے، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے ہمارے رب کریم، ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے دین اسلام پر زندہ رکھنا، وَمَن تَوَفَّیْتَہُ مِنَّا، اور ہم میں سے جسے بھی تو موت دے تو ایمان پر موت دینا، زندگی ہماری اسلام پر گزرے اور دنیا سے جاتے ہوئے موت کے وقت ہماری موت حالت ایمان میں ہو اور ہم اپنا ایمان سلامت لے کر اس دنیا سے جائیں۔ قبر کے اندر جو 3 سوال ہوں گے، کتب احادیث کے اندر وہ 3 سوال موجود ہیں۔ جب بھی کسی کو مرنے کے بعد نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد لحد میں اتارا جاتا ہے، قبر کو بند کر کے لوگ اپنے گھروں کو واپس پلٹتے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، 2 فرشتے قبر میں آ جاتے ہیں، جسے ہم قبر میں لٹا کے آتے ہیں، وہ فرشتے اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، جاء ملکان فیقعدانہ،
جب اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں پھر اس سے پہلا سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں مر ربو کا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ دوسرا سوال پوچھتے ہیں ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، تم کس دین پر ہو۔ تیسرا سوال جب کیا جاتا ہے تو ہر قبر والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے اور حضور کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ ھذا اس میں اشارہ ہے اور محسوس مبصر کے لیے آتا ہے۔ ملائکہ اشارہ کرتے ہیں یہ جس ہستی مبارک کی تمہیں زیارت ہو رہی ہے، جن کو تم دیکھ رہے ہو، بتاؤ دنیا میں ان کے بارے میں تم کیا کہا کرتے تھے۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ ماضی استمراری ہے کیونکہ عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ مضارع پر کانا آ جائے تو ماضی استمراری بنتی ہے۔ اب اس ماضی استمراری کا معنی یہ اب ہوا کہ جس ہستی پاک کی تو زیارت کر رہا ہے، جنہیں تو دیکھ رہا ہے، دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ یہ ٹوٹل کل 3 سوال ہیں جو ہر قبر والے سے کیے جائیں گے، اور تینوں سوالوں کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال بھی عمل کے بارے میں نہیں۔ لوگ عمومی طور پر جو دین سے ناواقف لوگ ہیں، دین سے دور لوگ ہیں، عمومی طور پر وہ یہ سنتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی یہ باتیں سنائی دیتی ہیں کہ قبر میں عقیدے نہیں پوچھے جائیں گے، عمل کام آئیں گے، لیکن قبر میں چوتھا سوال ہی کوئی نہیں، کل 3 سوال ہیں۔ مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، یہ سوال عمل کے بارے میں نہیں، یہ عقیدے کے بارے میں ہے کہ تیرا رب کون ہے، یہ عقیدہ ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو یہ عقیدہ ہے۔ سوال کا بھی عقیدے سے تعلق ہے اور جواب کا بھی عقیدے سے تعلق ہے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تو کس دین پر ہے، تیرا دین کون سا ہے۔ یہ سوال بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، اس سوال کا تعلق عمل سے نہیں، اور اس کا جواب حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ قبر والا جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ سوال کا تعلق بھی عقیدے سے اور جواب کا تعلق بھی عقیدے سے ہے۔ تیسرا سوال حضور کی ذات اقدس کے حوالے سے ہوگا، وہ قدر تفصیلی سوال ہے۔ پہلے دونوں سوال بڑے مختصر ہیں، مر ربک، تیرا رب کون۔ دوسرا سوال بھی مختصر، ما دینک، دین کیا ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی باری آئی تو سوال ذرا تفصیل سے کیا گیا، اس لیے کہ نجات کا دار و مدار آخری سوال کے جواب پر ہے۔ نجات کا دار و مدار آخری سوال کے جواب پر ہے۔ تیسرا سوال قدر تفصیل سے آیا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ جس پر اللہ کا کرم ہوگا وہ تیسرے سوال کا جواب کیا دے گا، حدیث شریف میں وہ جواب بھی لکھا ہوا ہے۔
یہاں جس کو عربی بولنی نہیں آتی، عربی زبان سے جو نابلد ہے، ناواقف ہے، وہ بھی قبر میں جواب عربی میں دے گا، پنجابی، اردو میں، پشتو میں، انگلش میں، سنسکرت میں، ڈچ زبان میں کوئی جواب نہیں دے گا، جواب بھی وہ عربی میں دے گا۔ اور جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں ایک ہی زبان جنتیوں کی ہوگی جو عربی ہوگی۔ دنیا میں جون سی مرضی زبان بولتا ہے، اس کی مادری زبان چاہے کچھ بھی ہو، حدیث شریف میں ہے جنتی جو ہیں سب عربی بولیں گے۔ اور اس سوال کا جواب بڑا ہی آسان ہے کہ جس کو عربی آتی نہیں وہ کیسے بولے گا؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور بولنے کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کو کون سکھلاتا ہے؟ بچے کو بولنا کون سکھاتا ہے؟ تو وہ ذات جو بچے کو بولنا سکھاتی ہے وہی رب کریم ہر قبر والے کو یہ توفیق دے گا کہ وہ عربی میں جواب دے گا۔ اہل جنت جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں سب لوگ عربی بولنے والے ہوں گے، تو یہ سوال کا جواب بھی ہر قبر والا عربی میں دے گا۔ وہ جواب حدیث شریف میں موجود ہے، جب حضور کی زیارت ہوگی تو جس پر اللہ کا کرم ہوگا، جس کے حصے میں نجات ہوگی، وہ فوراً جواب دے گا ہاذا، یہ بھی اس میں اشارہ محسوس مبصر کے لیے، ہاذا یہ ہستی پاک نبینا، میرے نبی کریم علیہ السلام ہے، ہاذا نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے نبی پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا اسم گرامی محمد ہے اور یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جاء بالبینات، وہ جواب عربی دے گا، یہ اللہ کی واضح نشانیاں لے کے آئے تھے۔ تو یہ قبر کے اندر 3 سوال ہیں، ان میں سے ایک سوال جو ہے وہ دین اسلام کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں میں نے بیان کی ان سب میں دین اسلام کا ذکر آیا، اور جس آیت مقدسہ کو موضوع بنایا اور بطور عنوان میں نے تلاوت کیا، اس میں رب ذوالجلال نے حکم دیا اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے مکمل طور پر دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ اسلام کا معنی ہے سلامتی، اسلام کا ایک معنی ہے حکم ماننا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ فارسی میں اسلام کا معنی لغت کے اندر ڈکشنری میں لکھا ہے گردن نہادن، یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو اپنی گردن جھکا دینا، سر تسلیم خم کر لینا۔ اور مسلمان کا معنی یہ ہے کہ وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، تو جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہی نہیں کرتا تو پھر قابل غور بات یہ ہے کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کون ہے؟ وہ تو ہے ماننے والا، گردن جھکانے والا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے پھر اپنی مرضی ختم۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں اللہ کریم نے فرمایا کسی بھی معاملے میں جب اللہ کا حکم تمہارے سامنے آ جائے کہ اس معاملے میں اللہ کریم نے یہ فرمایا، تو وہاں پھر اپنی مرضی بندے کی ختم ہو جاتی ہے، اور وہاں مرضی چلے گی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی چلے گی۔ تو جو بندہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے، دین اسلام میں داخل ہو جاتا ہے،
تو اس پر پہلی اور اولین ذمہ داری یہ آتی ہے کہ وہ احکام الہی کے سامنے اپنی گردن جھکا دے۔ احکام الہی، اللہ کے حکم، اللہ کے فرمان، اللہ کی تعلیم، اللہ کی ہدایت کے سامنے اپنی گردن جھکا لے اور من و عن اس کو تسلیم کرے، اور تسلیم کرنے کے بعد اس پر عمل پیدا ہو، تسلیم کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا تاکہ اس کی عملی زندگی بہتر ہو جائے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ سب سے پہلے اس کا یہ فضل اور کرم کہ ہمیں انسان بنایا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور ہمیں اللہ نے اعزاز بخشا کہ انسان بنایا، اور پھر کرم بالائے کرم کہ انسان بنا کر اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا امتی بنایا، مسلمان بنایا، حضور کا غلام بنایا۔ اب جب ہم مسلمان ہیں تو پھر مسلمان بن کر زندگی گزارنا، نماز جنازہ کے اندر خاص طور پر یہ دعا جو ہے یہ ہم سب کی توجہ چاہتی ہے کہ جنازے میں سبھی پڑھ رہے ہیں اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، اے اللہ کریم، ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے دین اسلام پر زندہ رکھ۔ دعا مانگ رہے ہیں سبھی، لیکن اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے عملی طور پر قدم اٹھانا کہ مسلمان بن کر زندگی گزارنا، مسلمان ہو کر زندگی گزارنا، اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی عملی زندگی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ دو ہی راستے ہیں دنیا میں، ایک راستہ رحمان کا ہے، ایک راستہ شیطان کا ہے۔ یہاں فرمایا کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، اس کے نقش قدم پہ نہ چلو، اس لیے کہ وہ تو تمہارا دشمن ہے۔ جب انسان 10 سال کی عمر میں پہنچتا ہے، بچہ جب 10 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو وہ مکلف ہو جاتا ہے، اس پر احکام شرعیہ جو ہیں وہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضور کی حدیث شریف ہے کہ 7 سال کی عمر میں بچہ پہنچے تو اسے نمازی بناؤ۔ اولاد کو، بیٹی بیٹے کو نمازی بنانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ 7 سال کی عمر ہو بچے کے تو نمازی بناؤ۔ 10 سال کی عمر کو بچہ پہنچ جائے تو پھر تو اس کو مکمل طور پر پکا نمازی بن جانا چاہیے، اور اگر اس عمر میں ابھی تک نماز کی رغبت، ذوق و شوق ماں باپ اس کے اندر پیدا نہیں کر سکے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے تربیت کرنے، تعلیم و تربیت کا حق ادا نہیں کیا۔ اسی لیے بعض پرس ہوگی اور پوچھا جائے گا، حدیث شریف میں ہے قیامت کے دن ہر ماں سے، ہر باپ سے سوال ہوگا اور پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہم نے اولاد کی نعمت دی تھی، بیٹی اور بیٹا، تو بتاؤ تم نے ان کی کیا تربیت کی، انہیں کیا تعلیم دی؟ تو والدین کے ذمے تعلیم اور تربیت ہے اپنی اولاد کی۔ جب تک اولاد کی تعلیم و تربیت نہیں ہوگی تو ان کی زندگی کیسے سنورے گی؟ 2 چیزوں سے اولاد کی زندگی سنورتی ہے، ایک تعلیم اور ایک تربیت۔ تعلیم کے بغیر تو آدمی بیکار ہے۔ تعلیم ایک زیور ہے، تعلیم ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ اس لیے ہمارے دین میں بتایا گیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، ہر مرد و عورت پر علم حاصل کرنا
یہاں دونوں کا ذکر آیا، مسلمان مرد اور مسلمان عورت دونوں پر علم حاصل کرنا، علم کی طلب کرنا، تعلیم حاصل کرنا، جس طرح مرد پہ ضروری اور لازم اور فرض ہے، اسی طرح اسلام میں خواتین پر بھی تعلیم کو حاصل کرنا فرض ہے۔ اور قرآن مجید اگر پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیم دیتے ہیں، حضور تمہیں تعلیم دیتے ہیں کس بات کی؟ الکتاب الحکمہ، کتاب اور حکمت کی تمہیں تعلیم دیتے ہیں، سکھاتے ہیں تمہیں۔ کتاب سے مراد یہاں قرآن مجید ہے۔ یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ میرے محبوب کے فرائض نبوت میں ہے کہ وہ تمہیں تعلیم دے، علم کی دولت و نعمت سے تمہیں نوازیں، اور اس کے لیے کتاب اور حکمت دو چیزوں کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا کہ وہ تمہیں کتاب بھی سکھاتے ہیں، حکمتیں بھی سکھاتے ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں نبی کریم علیہ السلام کی جو بعثت کے لیے حضور کے مقاصد ہیں اس کا ذکر اس حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ یہ حدیث شریف توجہ سے سماعت فرمائیں۔ پیارے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بعثت معلما، بعثت معلما، اللہ کریم نے مجھے معلم بنا کے بھیجا۔ معلم یعنی تعلیم دینے والا۔ تو تعلیم اور تربیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو لوگ آپ سے وابستہ ہوئے، جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر دین اسلام کو قبول کیا، ان خوش نصیب لوگوں کو دین کی اصطلاح میں صحابی رسول کہتے ہیں۔ صحابہ کرام یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھا، دین اسلام کو قبول کیا، حضور کی صحبت میں آئے، تعلیم بھی حاصل کی، تربیت بھی پائی، اور حضور کی تعلیم و تربیت، حضور کی صحبت، حضور تزکیہ بھی فرماتے ہیں۔ لہذا ان لوگوں کو وہ معیار ملا، ان کی زندگیوں میں ایسی تبدیلی آئی، ان کی زندگیاں ایسی سنور گئیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 26ویں پارے میں سورہ فتح کے آخری رکوع کی آخری آیت میں فرمایا کہ یہ جو حضور کے تربیت یافتہ لوگ ہیں، یہ حضور کے شاگرد ہیں۔ صحابہ سارے نبی پاک کے شاگرد ہیں، حضور کے تربیت یافتہ ہیں، حضور کے تعلیم یافتہ، حضور کے فیض یافتہ، حضور کے فیض یافتہ، حضور کے تعلیم یافتہ، حضور سے ڈائریکٹ اور براہ راست بلا واسطہ تربیت پانے والے، ان کی زندگی کا معیار اتنا اعلیٰ، افضل اور اولیٰ ہے، یہ مثالی لوگ بن گئے کہ بے نیاز رب نے قرآن مجید میں فرمایا ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل، کہ جو حضور کے شاگرد، حضور کے فیض یافتہ، حضور کے تربیت یافتہ، حضور کے پاس اٹھنے بیٹھنے والے، ایمان لانے والے، حضور سے محبت کرنے والے، عقیدت و احترام رکھنے والے، ان کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئی، وہ اسلام میں ایسے داخل ہوئے کہ مکمل طور پر اسلام کو اپنایا اور مکمل طور پر اسلام پہ عمل کر کے دکھایا۔ ان کو مقام یہ ملا کہ اللہ رب العالمین نے 26ویں پارے میں قرآن مجید میں آخری رکوع، 26ویں پارے سورہ فتح کے آخری رکوع کی آخری آیت میں فرمایا یہ وہ ہیں حضور کے تربیت یافتہ
کہ ان کا تذکرہ تو تورات میں بھی ہے، ان کا تذکرہ انجیل میں بھی ہے، یعنی حضور کے جو فیض یافتہ لوگ ہیں پہلی آسمانی کتابوں میں ان کا ذکر ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء خاتم النبیین، سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لائیں گے، ان پر جو لوگ ایمان لائیں گے، ان سے تعلیم حاصل کریں گے، ان سے تربیت پائیں گے، وہ مثالی لوگ ہوں گے۔ اس لیے تورات میں بھی ذکر کیا گیا، انجیل میں بھی ذکر کیا گیا، دیگر آسمانی کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا کہ یہ حضور کے گہوارہ تربیت سے اور گہوارہ علمی سے فیض پانے والے، علم حاصل کرنے والے، تربیت کر پانے والے لوگ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ اگر کسی نے یہ نقشہ دیکھنا ہو کہ خدا کی زمین پر، دھرتی پر کوئی ایسے لوگ ہیں جو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہوئے، تو اس کی ایک جھلک آپ کو حیات صحابہ میں نظر آئے گی۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں وہ تبدیل نظر آئے گی۔ لہٰذا اجتماعات جمعۃ المبارک ہوں، دروس قرآن، دروس حدیث ہوں، محافل ذکر ہوں، یا بیعت، جب ہم کسی مرشد کامل کی بیعت کرتے ہیں تو اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اکتساب فیض کرنا، فیض حاصل کرنا۔ اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو تعلیم اور ایک تربیت۔ تو جب آدمی بیعت ہو جائے لیکن نہ تعلیم مرشد سے حاصل کرے، نہ ان کی تربیت میں آئے، تو وہ تو کبھی بھی پھر صراط مستقیم پہ چل ہی نہیں سکتا۔ ہدایت کے راستے پہ کیسے چلے گا جب اس نے تعلیم ہی نہیں پانی، اس میں تربیت ہی نہیں پانی۔ لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں، دین اسلام ایسا مکمل دین ہے کہ جس میں زندگی کے کسی معاملے میں اگر رہنمائی چاہیں گے تو دین اسلام مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ پیدائش سے لے کر مرنے تک پوری زندگی اس میں آپ دین سے اگر رہنمائی چاہیں، خوشی اور غمی کے معاملات، کاروباری معاملات، رشتہ داروں سے معاملات، پڑوسیوں سے معاملات، دوستوں سے تعلقات، لین دین کے معاملات، یہاں تک کہ دوستی اور دشمنی کے معیار، ہر معاملے میں دین اسلام مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے اسلام مکمل دستور زندگی ہے، دستور حیات ہے، اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آج ہم مسلمان اپنے آپ کو دیکھیں، پوری دنیا کے اندر فلسطین، کشمیر، ویتنام، سیریا، شام، یمن، ان تمام ممالک کے اندر جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں جس بے دردی کے ساتھ فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، ان تمام حالات کے تناظر میں دور حاضر کا یہ تقاضا ہے کہ دین اسلام کا دعویٰ تو ہمارے پاس ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، حضور کے غلام ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی غور کیا کہ دین اسلام کے ساتھ ہمارا واسطہ، ہمارا تعلق، ہمارا رابطہ وہ کس قدر ہے؟ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے کہ بندے کا اپنے رب سے رابطہ دن میں 5 مرتبہ ہونا چاہیے، دن میں 5 مرتبہ۔ اپنے پیاروں سے ایک دن میں آپ کتنا رابطہ رکھتے ہیں؟ جس سے کسی کو پیار ہوتا ہے وہ ایک دن میں اس سے رابطے میں کتنی مرتبہ آتا ہے؟ تو سب سے بڑی کمزوری تو یہاں پیدا ہوئی
اسے کہتے ہیں تعلق مع اللہ تعالی، کہ بندے کا اپنے رب سے تعلق، و تعلق ہی جب کمزور ہو گیا تو پھر یہ دعوے اور یہ ساری چیزیں یہ سب دکھلاوا بن جائیں گی، کیونکہ ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ جس خالق کائنات نے، جس اللہ کریم نے پوری کائنات بنائی، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، رزق دینے والا تو اللہ کریم ہے، تو ہم اللہ کریم سے غفلت کا شکار ہو کر، اس سے تعلق کمزور کر کے رزق کی تلاش میں پھرتے ہیں، تو برکت کیسے ہوگی؟ رزق دینے والا تو وہ ہے جس کے دربار میں 5 ٹائم کی حاضری ہے۔ تو ہم رزق کے لیے دوڑے ہماری لگی ہوئی ہیں۔ رزق مقسوم ہے، یہ دین کی تعلیم ہے۔ رزق مقسوم ہے، تقسیم کیا گیا۔ آپ جتنی مرضی کوشش کریں، جو آپ کا حصہ ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ جو آپ کے حصے میں اللہ نے رزق لکھا ہے، وہ رزق آپ کو ڈھونڈتا ہے، آپ کو تلاش کرتا ہے۔ 2 چیزیں انسان کو ڈھونڈتی ہیں، تلاش کرتی ہیں۔ آدمی 7ویں کوٹری میں بھی ہو تو 2 چیزیں وہاں بھی اس کو پہنچ کے ملتی ہیں، ایک رزق، ایک موت۔ حدیث شریف میں 7ویں کوٹری میں بھی آپ کا جو رزق اللہ نے لکھا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا۔ 2 چیزیں تلاش کرتی ہیں انسان کو، بلکہ کھینچ کے لے جاتی ہیں۔ رزق بھی انسان کو کھینچ کے لے جاتا ہے، موت بھی انسان کو کھینچ کے لے جاتی ہے۔ لیکن کامیابی اور کامرانی کا معیار تو دین اسلام ہمارا دین ہے۔ ہمیں قبر میں پوچھا جائے گا تو کیا جو ہمارا دین ہے، میرا اور آپ کا سوچنے کا اور توجہ کرنے کا معاملہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا دین سے کتنا تعلق ہے، ہم دین سے کتنا جڑے ہوئے ہیں۔ جو قرآن فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو دین میں تو سب سے پہلے جس خالق کا دین ہے نا، جس نے نبی رسول پیغمبر دنیا میں ہماری ہدایت کے لیے بھیجے، ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے، اسی رب کریم کی بارگاہ میں 5 وقت سجدہ ریز ہونا، اس کے سامنے جھکنا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، 5 وقت کی نماز، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ تو دین اسلام پہ ہمیں وابستہ ہونے کے لیے پہلی سیڑھی جو ہے تعلق مع اللہ تعالی، اللہ سے تعلق باللہ تعالی، تعلق مع اللہ تعالی، دونوں ایک ہی چیزیں ہیں کہ اپنے اللہ سے تعلق قائم کریں، اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ تو ہمیں یہ سستی، یہ غفلت، اسے دور کرتے ہوئے خود بھی نماز کا پابند، اپنے گھر میں بھی نماز کا ماحول، بیٹیوں، بہنوں، اولاد کو، بھائیوں کو نماز کی طرف رغبت دلا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا